دشمنان خدا یہ تم کیا لفظ بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اکیلے تھوڑی بولتے ہیں، آپ بھی تو بولتے ہو۔ حضور کو کہتے تھے رائنا، اپنی زبانوں کو مروڑ کر، زبانوں کو مروڑ کر رائنا کہتے تھے۔ یہ رائنا کیا ہے؟ جب صحابہ کرام سرکار کی محفل میں بیٹھے ہوتے اور کسی بندے کو کوئی بات اگر سمجھ نہ آتی یا اس کا دھیان ہٹ جاتا اور وہ بات گزر جاتی تو وہ کہتا تھا رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمارا خیال فرمائیے۔ رائنا کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کریں، خیال کریں، ہمارا لحاظ فرما لیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہمیں بتا دیجئے۔ وہ رائنا کہتے تھے۔ اب جو منافق اور یہودی اندر بیٹھے ہوتے تھے، رائنا ان کی زبان کے اندر اس کے دو معنی تھے۔ ایک تو رائی کہتے تھے چرواہے کو، رائی، اور ایک وہ رائی معاذ اللہ کہتے تھے، استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نباشد، احمق اور بے وقوف کو۔ وہ انہوں نے دیکھا جب صحابہ کہتے ہیں رائنا، ہمارا خیال فرمائیے، تو اب میں کہتا ہوں کہ ان کی بدتینتی دیکھیں، ان کے دل کا بغض دیکھیں کہ جملے کو مروڑ کر یہی لفظ بولتے رائنا۔ اور صحابہ کرام جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں، بدنیت ہے ان کے اندر۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا او دشمنان خدا یہ تم کیا لفظ بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اکیلے تھوڑی بولتے ہیں، آپ بھی تو بولتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، صحابہ بولتے ہیں اور معنی سے بولتے ہیں، تم اپنی زبان میں لفظ کو مروڑ کے بول رہے ہو، تمہاری دل میں بدنیت ہی ہے، تم معاذ اللہ حضور کو گالی دینا چاہتے ہو، سرکار کی شان میں گستاخی کرنے کی نیت سے بولتے ہو۔ رب کائنات نے بھی اس بات کی تائید کی اور مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تم بھی رائنا کہنا چھوڑ دو، حالانکہ تمہاری نیت اچھی ہے، تم برے ارادے سے نہیں کہتے ہو، اس کا یہ معنی بھی ہے جو تم بولتے ہو، ٹھیک معنی ہے، مگر چونکہ اس لفظ کو مروڑ کر غلط معنی پیدا کیا جا رہا ہے تو جس لفظ میں بے ادبی کا شک پیدا ہو جائے، احتمال پیدا ہو جائے، بے ادبی کا گمان پیدا ہو جائے، میرے حبیب کی بارگاہ میں وہ لفظ بولنا بھی چھوڑ دو تاکہ شک بھی پیدا نہ ہو سکے۔ To watch more, subscribe. تو کہا یہ جو یہود لوگ ہیں یہ زبانوں کو مروڑ کے رائنا کہتے تھے۔ وَطَانًا فِي الدِّينِ، دین میں میرے آقا کی ذات پہ تانا زنی کرتے ہوئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اگر یہ کہتے کہ ہم نے سن لی آپ کی بات کو، وَأَطَعْنَا، اور ہم دل و جان سے مانیں گے آپ کی بات کو، وَاسْمَعْ، آپ سنائیے، وَانظُرْنَا، ہمارے اوپر نگاہ کرم کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کا سامان پیدا کر دیتا۔ اگر یہ جھک جاتے اللہ کے رسول کے سامنے اور ان کی بات کو قبول کر لیتے دل و جان کے ساتھ اور ان کی بات پہ عمل کرتے تو فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ میں وہ آیت کریمہ پوری بتا دوں، اللہ نے کہا ایمان والو رائنا نہ کہا کرو، اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے کہنے کی، قولوا انظرنا، تم کہا کرو یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے، انظرنا، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سنا کرو۔ یہ نوبت کیوں آتی ہے جی ذرا دوبارہ بتائیں؟ یہ دوبارہ بتانے کے لیے کہنا بھی حضور کی طبیعت میں بار پیدا کر سکتا ہے، ایسے بھی نہ کہا کرو، پہلے ہی سراپا کان بن کے بیٹھا کرو، توجہ سے سنا کرو۔ یہ کہنے کی بھی نوبت نہیں آنی چاہیے، اگر کہنا بھی پڑے تو کہا کرو انظرنا۔ یہ جو غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نگاہ کرم فرمائیے، یہ قرآن کی اس آیت سے ماخوذ کیا گیا ہے۔